جہاں تک حادثات کی بات ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم میں، چاہے وہ ایئر ہے، ریلویز ہے، روڈز ہیں، واٹر ویز ہیں، تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ سیفٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی سیفسٹ موڈ ہے اس میں ایئر ویز ہے، فالوڈ بائی دی ریلویز۔ روڈ میں جو سیفٹی کے پیرامیٹرز ہیں وہ اس کے فگر پوری دنیا میں ان سب سے بعد میں پڑتے ہیں۔ تو یہ جو اسپیسیفک واقعات ہیں، چونکہ ہمارے پاس ریلوے کا ایک نظام ہے، اس میں سسٹم کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہیومن کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا ایکچول کون سے محرکات تھے، کس طریقے سے ہوا، وہ اس کی ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن آرڈر کر دی گئی ہے، جو ہمارا پروٹوکول ہے ہائیسٹ لیول پہ۔ اس میں جب اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوگی، سارے جو ایویڈنس منظر پہ آئیں گے اور ان کی ریکارڈنگ ہوگی، تو وہاں سے پھر ہمیں اس کے ایکچول حقائق کی ہمیں پتہ چلیں گے۔ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں کے ڈی سی نے آپ کو لکھا بھی تھا کہ یہ ٹریک صحیح نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی پلیٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس بارے میں ذرا بتائیے گا سر۔ دیکھیں، میں نے اس آپ کو بتایا کہ اس کی جو ایکچول جو کاز ہے، کیونکہ آف دا کرو چیز بتانا، جب تک ہم ایکچول جس کی انویسٹیگیشن ہے، جس کا ہائیسٹ لیول سے میں بتایا بھی ہے کہ ایف جی آر کے لیول پہ ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، وہ جب تک نہیں ہوتی، ایکچول سب لیول کے جو جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، چاہے وہ سسٹمز کے پیرامیٹرز ہیں یا ہیومن کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہیں، ان سب پیرامیٹر کا تفصیلی جائزہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، تو اس وقت کوئی بھی بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ ہم وہ ریسٹوریشن کے حوالے سے گزر رہے ہیں، تو ہماری جو پورا فار دا لاسٹ 30-35 آورس ہم سب پوری ٹیم، چاہے وہ ادھر ہیڈ کوارٹر میں یا فیلڈ میں، ہم اسی پہ لگے رہے، تو وہ تو اس کی وہاں سے نکلے گی کہ ایکچول کاز کیا تھی۔ تو پرماننٹ سلوشن اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ اور جو سگنل کا سسٹم ہے اس میں بھی کافی فیلئر ہے، اس بارے میں ذرا بتائیے گا، کیونکہ یہ تو ابھی اس سے پہلے ہی پتہ ہے نا آپ کو انویسٹیگیشن سے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، ریلوے کا اس وقت جو ہم سسٹم چلا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ ریلوے کا سسٹم اپ گریڈ کر کے فرسٹ لیول آف اپگریڈیشن میں جا رہے ہیں۔ 160 کا ریلوے سسٹم لے کے آ رہے ہیں انڈر ML1، جہاں پہ آپ کی یہ جتنی بھی آپ کی یہ ٹریکس ہیں، یہ گریڈ سیپریٹڈ اس کو کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ فینسڈ ہوں گی۔ اس میں سے جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یا تو انڈر پاسز ہوں گے یا فلائی اوور ہوں گے۔ جس طرح موٹر ویز کا کانسیپٹ ہے کہ بالکل وہ ایک فینسڈ کوریڈورس ہوتے ہیں، تو ML1 نے بھی ایسے ہونا ہے 160 کی سپیڈ کے سسٹم میں۔ تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب بنے گی، اور جو اس کے کافی ہم ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں، اس کے حوالے سے نہ صرف سیفٹی کے لیولز بہت اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی سسٹم کی ریلائبلٹی کافی امپروو ہو جائے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو آپ کے ٹرانسپورٹیشن کی سروسز کی کوالٹی اور ریلائبلٹی ہے، اس نے کافی امپروو ہونا ہے۔ آپ کا ٹریول ٹائم نے بہت کم ہونا ہے۔ کراچی لاہور کے بیچ میں اس وقت جو ہم تقریباً 16 سے 18 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے، وہ صرف آدھے پہ رہ جائے گا، 8 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح پنڈی اور لاہور کے بیچ میں آپ 2-2.25 گھنٹے میں، تو وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی انویسٹمنٹ ریلویز جیسے سیکٹر میں، جو کہ کسی بھی اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ہم نے یہ فار دا فرسٹ ٹائم اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ جب ہوگی تو اس سے آپ کے سسٹم کی ریلائبلٹی، سیفٹی ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی اور بہت ڈفرینٹ لیول پہ جائے گی۔ اچھا سر، اب جو سچویشن ہے یہ اتنی ڈینجرس ہے کہ اتنی جانیں ضائع ہو گئی آپ کے سامنے ہیں، اس کو فوری طور پہ ایسا کیا فالٹ ہے جو فوری دور ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت بھی میں یہ آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی اگر آپ اس کا کوئی بھی کمپیریٹیو انالیسز باقی موڈ آف ٹرانسپورٹ سے کریں گے، تو اس وقت بھی ریلوے سیکنڈ سیفسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ایز اے ٹرانسپورٹ کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔